لفظ منت ہے یا منت، دونوں درست ہیں لیکن دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ منت میم پر زبر کے ساتھ اردو پراکرت کا یا ہندی کا لفظ کہہ لیجئے، اور یہ منتا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے عہد، قسم، وعدہ۔ یہ کسی نذر، نیاز یا بھینٹ کا عہد کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ منت ماننا محاورہ ہے، کسی مراد یا خواہش کی تکمیل کے لیے منت یعنی میم پر زبر کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ جیسے اس نے کامیابی کے لیے منت مانی۔ منت پوری کرنا بھی ایک محاورہ ہے۔ مراد پوری ہونے پر جب عہد کے مطابق کوئی نذر نیاز کی جاتی ہے تو اسے منت پوری کرنا کہتے ہیں۔ جبکہ منت میم کے نیچے زیر کا مفہوم فارسی اور اردو میں ہے التجا، التماس، عاجزانہ درخواست، اس کے علاوہ عاجزی، خوشامد۔ لیکن یاد رہے کہ منت میم پر زبر مانی جاتی ہے لیکن منت میم کے نیچے زیر کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے اس کی بہت منت کی۔ منت کرنا سے مراد ہے عاجزانہ درخواست کرنا، کسی سے بھلائی یا احسان کی درخواست کرنا۔ دراصل منت کی اصل عربی کا لفظ منا ہے اور اس کے معنی احسان اور بھلائی کے ہیں۔ عربی میں اس کا 6 حرفی مادہ میم نون نون ہے۔ اس سے منان کا لفظ بنا ہے جس کا مطلب ہے بہت احسان کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لہذا فارسی اور اردو میں ترکیب بنی منت کش، جس کے معنی ہے احسان اٹھانے والا، وہ جس پر احسان کیا جائے، احسان مند، ممنون۔ اسی لیے اقبال نے کہا نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان۔ شنیدن یعنی سننا۔ گویا میری کتاب کسی کی سماعت کی احسان مند نہیں ہے، اور جو کسی کا احسان قبول کر لے یا احسان مند ہو اسے منت پذیر کہا جاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک شعر ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزیے پروانہ ہے۔ لطف کی بات ہے کہ فارسی میں شانہ کا مطلب کندھا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنگھی بھی۔ خیر، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔